جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک رزق کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جسم کے اندر ہماری روح ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو کھانے کے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کی بھی ایک غذا ہے۔ وہ غذا ہے عبادات اور قرآن۔ اگر جسم کو کھانا نہ ملے اور پانی نہ ملے تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ بعد بھوک کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر زیادہ بھوکا رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر روح کو غذا نہ ملے اور پوری غذا نہ ملے تو انسان کی روح بھی بھوکی رہ جاتی ہے، اور وہ اس حد تک بھوکی رہ جاتی ہے کہ اس کا کنٹرول پورا ایک سمجھے کہ ایک شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب جتنی غذا زیادہ روح کو ملے گی اتنی ہی ہماری روح زندہ رہے گی، کہ ہم عبادات میں کتنا وقت گزار رہے ہیں، قرآن میں کتنا وقت گزار رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال میں فرق کیوں رکھا ہے؟ اچھا، حلال جب رزق جاتا ہے تو ہمارے سب سے پہلے سوچ پر اثر کرتا ہے کہ ہم پازیٹیو سوچتے ہیں حلال رزق سے اور حلال کام سے اور اپنی عبادات پوری کرنے سے۔ اگر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر ایک انسان حرام کرتا رہے یا حرام کا رزق کھاتا رہے یا سود کے کام میں انوالو ہو یا غلط سودا بیچ کے اپنے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے تو اس کی سمجھے کہ ایک روح پاک نہیں رہتی۔ اس کی جب روح حرام رزق جانے سے اس کی جب روح بگڑتی ہے، اس کی روح بگڑنے سے اس کے دماغ پر ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اب اس کے دماغ پر ایفیکٹ کتنا پڑتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ حلال رزق کمانے والا، عبادات کرنے والا، قرآن پڑھنے والا ایک متقی انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کی زندگی دیکھی جائے جس کا رزق حلال نہیں ہے، جو سمجھو کہ کاروبار کچھ ایسا کر رہا ہے جس میں حرام ہے، تو اس کی ایک نیچرلی طور پہ اس کی ایک روح جو ہے وہ ایک سیاہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی زیادہ سیاہ ہوتی جائے گی اس کی سوچ بھی اتنی ہی کرپٹ ہوتی رہے گی۔ تو اگر ہماری سوچ پہ اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارا حلال رزق ہے، اور ہم اپنے نفس کو مار کر اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صحیح طریقے سے فرما رہے ہیں۔ سورۃ احزاب کی اگر آیت نمبر 70 اور 71 میں اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جیسے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بالکل سچ بولو اور کھری بات کرو، اور ہم تق اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم، اور اپنے اعمال سیدھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بالکل ٹھیک کر دے گا، اور تم اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اور اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے جسم کی غذا دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسی طرح ہمارے روح کی جو غذا ہے اگر وہ بھی مکمل نہ ملے تو وہ بگڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بگڑنی شروع ہوگی تو ہماری زندگی پر اثر آئے گا اس کا۔